بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز نیوز ون کے پروگرام میں نادیہ مرزا کے پروگرام میں ایک سماجی سوشل ورکر ماروی سرمد اور JUIF کے رہنما مولانا حمداللہ کے مابین تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور میں بھی اس ویڈیو میسج سے اس بحث کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس ہونے والے پروگرام کے بعد جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے اس میں اس کا کوئی جو ہے کسی کو اس کی کسی کے اوپر رسپانسبلٹی اس کے اوپر عائد کر رہا ہے، کبھی کسی کے اوپر عائد کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر عائد کر رہا ہے، جو جس کے ساتھ لائن فٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے غیر جانبدار ہو کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مولانا حمداللہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ مولانا کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی تھی، تو میرا ان سے سوال ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ صرف علماء کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ تو معاشرے میں ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور ذمہ دار شرعی ہونے کی حیثیت سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے۔ اس میں صرف علماء کے اوپر ہی یہ فرض جو ہے یہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس معاملے کی ابتدا سب سے پہلے بیرسٹر مسرور شاہ کی جانب سے ہوئی، جس نے مولانا شعرانی کے اوپر تنقید کی، مولانا شعرانی کو چرسی کہا، مولانا شعرانی کے خلاف تنقید کی۔ اب یہ دیکھیں وومن پروٹیکشن جو ہے یہ مولانا شعرانی کے ذمہ نہیں ہے کہ مولانا شعرانی نے وومنس کو پروٹیکشن دینی ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، قانون کا کام ہے۔ اب وہ قانون کا غصہ جو ہے وہ مولانا شعرانی کے اوپر نکال رہے ہیں، تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ جس نے لندن کے اندر قانون پڑھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہو کر کے وہ جو ہے وہ اس قسم کی گھٹیا زبان ایک عالم دین کے لیے یوز کر رہا ہے، اس کے اوپر تو کسی نے تنقید نہیں کی اور کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو ہے مسرور شاہ کو بھی آئندہ چینلز کے اوپر ان کو بھی بینڈ کیا جائے، ان کو ٹی وی اسکرین کے اوپر نہ لایا جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسرور صاحب نے جو ہے وہ بیرسٹر صاحب نے غلط زبان یوز کی، لیکن مولانا نے غصہ جو ہے وہ ماروی سرمد کے اوپر نکالا ہے۔ نہیں، ماروی سرمد نے اپنی گفتگو سے کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں سپورٹ کرتی ہوں مسرور صاحب کو۔ تو اب اس کا مطلب تو یہی تھا کہ جو ہے وہ مولانا اپنا بیرسٹر صاحب کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں۔ اگر بیرسٹر صاحب نے جو بھی جو ہے وہ مولانا شعرانی کو کہا ہے تو یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اسے ایگری کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے بھی وہی الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہی ہیں۔ اب مولانا حمداللہ صاحب جو ہیں ایک تو وہ پختون روایات کے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، پختون روایات رکھتے ہیں اور پھر عالم دین ہے، استاذ کی تکریم کرتے ہیں۔ مولانا شعرانی ان کے استاذ ہیں، ان سے اپنے استاذ کی توہین برداشت نہیں ہوئی، وہ طیش کے اندر آ گئے۔ تو ان سارے عوامل کے بعد بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی جانب سے غیر جانبدار ہو کر اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ مسرور صاحب کے اوپر عائد کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ماروی سرمد جس نے ان کو سپورٹ کیا اس کے اوپر میں جو ہے عائد کرتا ہوں۔ مولانا کا جو تھا وہ ایکشن نہیں تھا، وہ ری ایکشن تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی علماء ہیں جو بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی وغیرہ وغیرہ، اور یہی علماء کہہ رہا ہوں، یہی وہ سیکولر ہیں جو انتہا پسندی کی جو کینڈم کرتے ہیں، انتہا پسندی کو مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو تماشا بنا ہوا ہے، مولانا حمداللہ کے جو فالوور ہیں وہ مولانا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مولانا کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور سیکولر جو ہیں وہ ماروی سرمد کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی وکالت کر رہے ہیں، اسی کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جذبات پائے جا رہے ہیں، اس وقت تو ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اگر یہی جذبات ہمارے نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتے تو شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر ماضی وجود میں آیا ہے، اسلام کے اوپر ہم نظریہ پاکستان کے نظریہ اسلام کے اوپر ہم نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ ماروی سرمد صاحبہ ہیں جو ہم جنس پرست کی جو ہے وہ پوری اس کی کھل کر حمایت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر
جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ لایا جائے. اور اس کے بعد جو ہے سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم نے چاہے وہ سیکولر طبقہ ہو یا مذہبی طبقہ ہے, وہ اب اس پیج کے اوپر متفق ہیں کہ اگر کسی کے بڑے کے اوپر تنقید کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ سخت آئے گا, اس کا سخت ری ایکشن جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے نزدیک خدا کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جو معتبر ہستی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ڈیفینڈ کیا ہوتا, اور ان کی تعلیمات کو ڈیفینڈ کیا ہوتا, اور نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہوتا, اس کی پروٹیکشن کی ہوتی, پاکستان کی بنیاد اور نظریہ کی ہم نے اگر پروٹیکشن کی ہوتی, اور ہم جو ہے وہ پاکستان کو جس بنیاد کے اوپر مارد وجود میں ہے اس بنیاد کو پاکستان کے اندر ہم نے لاگو کیا ہوتا, تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم پروٹیکشن کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کو ہم اس کا دفاع کریں, ان کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی انتہا پسندی کی بات ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیکولر اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور علماء اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو ڈیفینڈ کر سکوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ڈیفینڈ کر سکوں. کل کو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حملہ آور ہوگا تو میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گا, اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوپر حملہ آور ہوگا تو میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گا, اس لیے کہ اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوپر اٹیک کرنے والوں کو جو ہے وہ خود اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا گیا, مشرکین کو کہا گیا, منافقین کو کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لے کر آئے. تو اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء کہ سنو خبردار حقیقت میں تم خود بے وقوف ہو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے. آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فساکا تو کہ بس چپ ہو جاؤ, برداشت کرو, یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا, بس تم بولو. یا رسول اللہ ہم کیا بولیں؟ فرمایا لعنۃ اللہ علی شرکم, اے صحابہ کے گستاخ تیرے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو آج مجھے انتہائی حیرت کے ساتھ اور انتہائی دکھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ایک عالم دین اور ایک استاذ کے اوپر تنقید کو, جنہوں نے کے اوپر اتنا سخت ری ایکشن دینے والے, انہوں نے ہر فورم کے اوپر گستاخانہ اصحاب رسول کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کو اپنا بھائی کہا اور ان کو اہمیت دی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی نظر میں اپنے استاذ اور ایک عالم دین کی عزت و تکریم جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ ہے. اس وقت آج ہم اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ انتہا پسندی اگر کسی کے بڑے کی تنقید ہوگی تو اس کے فالوور جو ہیں وہ سخت سے سخت ری ایکشن کا اظہار کریں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بجائے لیڈرشپ کے جھگڑوں کے اندر پڑیں, بجائے ہم کسی اور جھگڑوں کے اندر پڑیں, ہم جو ہے وہ جو اسلام, جو پاکستان کی بنیاد اسلام ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. اسلام کی بنیاد صحابہ کرام کی پروٹیکشن کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامائزیشن کے نفاذ, اسلامی نظریہ اور اسلامی قوانین اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے اسلام اور پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد.